बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा साल अव्वल का मीन्स फर्स्ट ईयर का लेक्चर हिस्सा गज़ल है। फैज़ल फैज़ की पहली गज़ल पे आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए, फैज़ल फैज़ की पहली गज़ल का पहला शेर, जिसमें फैज़ल फैज़ ये कहते हैं कि ना गवाओ नब के नीम कश, दिले रेज़ा रेज़ा गवा दिया, जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। ना गवाओ मीन्स ज़ाया ना करो, नाव के नीम कश आधे खींचे हुए तीर, तीर कमान में आधे खींचे हुए तीर। ना गवाओ नाव के नीम कश, दिले रेज़ा रेज़ा गवा दिया है, जो आधे खींचे हुए तीर हैं इसे ज़ाया ना करो, क्योंकि जो दिल है वो पहले ही रेज़ा रेज़ा हो चुका है। जो बचे हैं संग समेट लो, संग कहते हैं पत्थर को, तने दाग दाग लुटा दिया, तने दाग दाग के ज़ख्मों से चूर जिस्म, तन कहते हैं जिस्म को, दाग दाग ज़ख्मों से चूर जिस्म। कहते हैं कि ना गवाओ नाव के नीम कश, दिले रेज़ा रेज़ा गवा दिया, जो आपके पास आधे खींचे हुए तीर हैं इन्हें ज़ाया ना करो, क्योंकि जो दिल है वो पहले ही रेज़ा रेज़ा हो चुका है। जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया, कि जो तुम्हारे पास पत्थर इस वक्त बच गए हैं उन्हें संभाल के रख लो, क्योंकि जो जिस्म है वो पहले ही ज़ख्मों से चूर हो चुका है। अब मफ़हूम देखिए कि ए मेरे महबूब, अपने तीर ज़ाया मत करो, हमारा रेज़ा रेज़ा दिल बिखर चुका है, जो बचे कुछ सारे पत्थर हैं वो भी समेट लो, क्योंकि हमारा वजूद जो है वो ज़ख्मी हो चुका है, जहाँ हमारा ज़ख्मी वजूद जो है वो तुझ पर कुर्बान हो चुका है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ना गवाओ नाव के नीम कश, दिले रेज़ा रेज़ा गवा दिया, दिले रेज़ा रेज़ा पर हम बात करते हैं। अब इसके कई पहलू आ जाते हैं। अब इसका हम पहलू स्टार्ट लेते हैं। दूसरा जो मतलब कि एक मोहब्बत के मामलात में जब एक आशिक को उसकी मोहब्बत की वजह से उस पर जुल्म व सितम किए जाते हैं, उस पर पत्थर मारे जाते हैं, ठीक है ना। अब वो मुखातब है कि ना गवाओ नाव के नीम कश, दिले रेज़ा रेज़ा गवा दिया, कि तुम्हारे पास जो आधे खींचे हुए तीर हैं इनको संभाल के रख लो, क्योंकि जो दिल है वो पहले ही रेज़ा रेज़ा हो गया है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, तीर का काम क्या होता है? तीर किस लिए मारे जाते हैं? तीर मारे जाते हैं किसी के जिस्म को छलने करने के लिए, रेज़ा रेज़ा करने के लिए। अब एक जगह है जहां आपने तीर चलाए हैं उस जिस्म को रेज़ा रेज़ा करने के लिए, रेज़ा रेज़ा जिस तरह रेत के ज़र्रात होते हैं, ठीक है ना। अब तीर तुमने चलाए हैं जिस्म को रेज़ा करने के लिए, अब जो जिस्म है वो रेज़ा हो चुका है, तो फिर उस रेज़ा हुए जिस्म पे दोबारा तीर चलाने का क्या फ़ायदा, कि वो मुकम्मल तौर पर ज़ख्मी हो गया है, दिल उसका रेज़ा रेज़ा टुकड़े टुकड़े जिसने कहते चूरो चूर वो हो गया है। कहते कि ना गवाओ नाव के नीम कश, दिले रेज़ा रेज़ा गवा दिया, कि ये जो दिल है ये पहले ही रेज़ा रेज़ा हो गया है। ये जो तुम मुझे तीर मार रहे थे, ये जो हकीकी जुल्म तुम मुझ पे कर रहे थे, अब ये करना बंद कर दो। फिर की जाती है संग जनी, पत्थर मारे जाते हैं, जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया, कि ए मेरे महबूब, ये जो मेरे मुखालिफ लोग हैं, ये मुझे पत्थर जो मार रहे हैं, इनसे कह दें कि ये जो पत्थर हैं ये अब संभाल के रख लें, क्योंकि जो मेरा जिस्म है वो ज़ख्मों से पहले चूर हो गया। डियर स्टूडेंट, देखो पत्थर मारे जाते हैं इंसानी जिस्म पे, जब पत्थर मारे जाते हैं वो इसलिए कि उन जो जिस्म है उसको ज़ख्म पहुंचाने के लिए। अब जिस्म के जब हर हिस्से पे ज़ख्म लग गए हैं तो फिर पत्थर मारने का क्या जवाज़ है? फिर जो पत्थर हैं वो संभाल के कहते हैं रख लो, किसी और को मारने के काम आ जाएंगे। एक तो इसका पहलू ये बनता था कि मजाजी मामलात में जब एक आशिक पर जुल्म व सितम किए जाते हैं, उसको अगर तीर मारे जा रहे हैं तो उसका जिस्म जब दिल जब छलनी हो गया तो उसने कहा अब ये संभाल के रख लो, किसी और को लगाने के काम आ जाएंगे। अगर उसको पत्थर मारे जा रहे हैं, जिस्म जब पूरे ज़ख्मों से चूर हो गया तो उसने कहा अब बस कर दो, ये जो पत्थर हैं किसी और के काम आएंगे। एक अब सेकंड इसका पहलू देखें कि अब सियासी मामलात में, दुनियादारी के मामलात में जब कोई शख्स एक ओहदे पे होता है, ठीक है, तो या जो एक राइट पे होता है, एक हकीकत के रास्ते पे चल रहा होता है, तो उसकी मुखालफत करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। जब उसकी मुखालफत करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं वो उसको अब अज़ियत पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब वो अज़ियत में मुख्तलिफ़ तरह से, एक जब
حقیقت پسند شخص جو ہے ترقی پسند تحریک کا جو بانی ہے یا مطلب کہ اس کو پسند کرنے والا اس کا حمایتی ہے، اس کو جب تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، نہ گواہ ناب کے نیمکش دل ریزہ ریزہ گواہ دیا۔ اب وہ لوگوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں کہ یہ جو تمہارے پاس آدھے کھینچے ہوئے تیر ہے یہ اب سنبھال کے رکھ لو، بڑی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اب تم مجھے زخم پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، میرا دل چور چور کرنے کی ریزہ ریزہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ اب ہو گیا ہے، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تنے داغ داغ لٹا دیا، جو میرا جسم ہے وہ زخموں سے چور ہو گیا ہے، اب جو تمہارے پاس پتھر ہیں وہ سنبھال کے رکھ لو۔ دو پہلو۔ اب یہ تیسرا پہلو دیکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ جب معاملات عجیب و غریب سے ہوتے ہیں، ایک حق پہ ڈٹنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، ایک شخص اگر حق پہ کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایک نمبر 1 وہ حق پہ ہے، سچ پہ ہے، اور اس کے بعد وہ معاشی حالات سے تنگ شخص ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر ظلم و ستم اس پہ زیادہ ہوں گے۔ دیکھیں جب کبھی بھی کچھ ہوا ہے تو ایک غریب شخص نے ہمیشہ سر اٹھایا ہے، ایک معاشی حالات سے تنگ شخص نے سر اٹھایا ہے۔ بھئی دیکھو وہ آلریڈی پہلے ہی مطلب کہ فنانشلی پرابلمز میں گرا ہوا ہے، وہ آلریڈی پہلے جس ہم کہتے ہیں مرا ہوا ہے، اس کو اور مارنے کی تم کیوں کوشش کرتے ہیں، کیوں اس کے ساتھ اور ایسے زیادہ ظلم کرتے ہو؟ اور وہی مطلب کہ اپنی آہذاریاں بیان کر رہا ہے کہ نہ گواہ نہ آپ کے نیمکش دل ریزہ ریزہ گواہ دیا کہ اے حکومت والو، اے بڑے لوگوں، اب تو چیزیں سنبھال کے رکھ لو، ہمارے ساتھ بڑی ہو گئی ہے۔ ایک مظلوم بے بس طبقہ جو ہے یہ ان کی فریاد بھی ہے، ایک بے بس اور مظلوم طبقے کی فریاد ہے کہ جو مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی سیٹوں پہ اور یہ غریبوں کے ساتھ ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، یہ ان کی فریاد بھی ہے کہ نہ گواہ نہ آپ کے نیمکش دل ریزہ ریزہ گواہ دیا، یہ تم مہنگائی کے جو تیر ہم پہ پھینک رہے ہو، یہ تم اپنی بدماشیوں کے جو تیر ہم پہ پھینک رہے ہو، یہ ظلم و ستم کے جو تیر ہم پہ پھینک رہے ہو، اب نہ پھینکو، جو دل ہے وہ پہلے ہی ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تنے داغ داغ لٹا دیا، کہ جو تم اب پتھر میں مارے جا رہے تھے، اب وہ پتھر ضروری نہیں کہ ایک فزیکل پتھر ہے، بھئی باتوں کے پتھر بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک مہنگائی کے پتھر بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، عجیب و غریب سے مطلب کہ جتنے ایک آپ پیرامیٹرک سیٹ کر لیں اس کے اندر جتنی چیزیں آتی ہیں وہ ایک پتھر کی طرح لگتی ہیں کہ جس سے ایک غریب طبقہ جو ہے نا وہ خوشحال نہ ہو سکے، وہ سارے پتھر ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تنے داغ داغ لٹا دیا، غریب تو پہلے مرا پڑا ہے تو اس کو اور پتھر مار کے تم کیا کرو گے؟ یہ تیسرا پہلو تھا۔ اب چوتھا پہلو دیکھیں، مجازی میں جو محبوب کی پلکیں ہیں ان کو ناو کے نیم کش کہا گیا ہے، ناو کے نیم کش آدھا کھینچا ہوا تیر، نہ گواہ ناو کے نیم کش دل ریزہ ریزہ گواہ دے، اے میرے محبوب یہ جو تیری پلکیں ہیں یہ ایک آدھے تیر کا مانند ہے، اسے سنبھال کے رکھ لو، میں تو آلریڈی پہلے ہی دل و جان تم پہ فدا کر چکا ہوں، میرا دل تو پہلے ہی ریزہ ریزہ ہو گیا، اب کوئی فائدہ نہیں، اب اس کو تو سنبھال کے رکھ لے، ادروائز جان بھی چلی جا سکتی ہے۔ جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تنے داغ داغ لٹا دیا، کہ جو تیرے پاس یہ نظروں کے پتھر ہیں نا ان کو اب سنبھال کے رکھ لو، کہ میرا جسم تو پہلے ہی زخموں سے چور چور ہو گیا ہے، اب مطلب کہ جو اور کوئی میرے بس کی بات نہیں رہی، اب میں اور برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ 4 پہلو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ حوالہ جاتی اشعار آپ دیکھیے کہ ناو کے انداز جدھر دیدہ جاں ہوں گے، نیم بسمل کئی ہوں گے، کئی بے جاں ہوں گے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ ترچھی نظروں سے نہ مارو عاشق دل گیر کو، کیسے تیر انداز ہو، سیدھا تو کر لو تیر کو۔ اس کے بعد خنجر سے کرو بات نہ تلوار سے پوچھو، میں قتل ہوا کیسے میرے یار سے پوچھو۔ یہ پہلا شعر تھا۔ اب دوسرا شعر دیکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ میرے چارہ گر کو نوید ہو، صف دشمناں کو خبر کرو، جو قرض رکھتے تھے جام پر وہ حساب آج چکا دیا۔ میرے چارہ گر کو نوید ہو، چارہ گر کہتے ہیں معالج، علاج کرنے والا، مراد محبوب۔ میرے چارہ گر کو نوید ہو، نوید کہتے ہیں خوشخبری کو، کہ جو میرا علاج کرنے والا، جو میرا معالج ہے، جو میرا محبوب ہے، اس کو اب یہ خوشخبری ہو، صف دشمناں کو خبر کرو، دشمنوں کے صف میں کھڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ خبر کر دو، جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب آج چکا دیا، جو ان کا قرض میری جان پر تھا وہ قرض آج میں نے ادا کر دیا ہے۔ دیکھیے میرے چارہ گر اور میرے دشمنوں کو اطلاع دے دو کہ آج ہم نے دل و جان کا حساب
بے باک کر دیا ہے۔ دیکھیے میرے چارہ گر کو نوید ہو صف دشمناں کو خبر کرو۔ اب دیکھو پہلو اس کے کئی آتے ہیں کہ میرے چارہ گر معالج علاج کرنے والا۔ اب دیکھیں اگر ایک شخص پر ظلم و ستم فزیکل ظلم و ستم ہوا ہے، اس کو پتھر مارے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس پہ ظلم و ستم کیا گیا، جسم پہ اوپر داغ آ گئے ہیں، اب اس کا جو علاج کرنے والا اس نے اس کا علاج کیا، اب وہ دوبارہ پھر حق پہ ڈٹا ہوا ہے، اس کو دوبارہ پھر مطلب کہ حقیقت کا سامنا کرنا پڑا، اس کو پھر پتھر لگے ہیں، اس کو پھر زخم، پھر اس کا علاج کیا گیا، اب علاج کرنے والا اکتا گیا ہے، بار بار علاج کر کے اکتا گیا ہے، تو اب وہ محسوس کر رہے ہیں کہ جو میرا علاج کرنے والا یہ بھی اکتا گیا، اس لیے کہتے ہیں کہ میرے چارہ گر کو نوید ہو صف دشمناں کو خبر کرو، ٹھیک ہے نا، جو میرا علاج کرنے والا ہے اب اس کو یہ خوشخبری سنا دو، اور اس کے بعد جن کے خلاف میں بولتا تھا، جو میرے دشمن تھے، جو مجھے پتھر مارتے تھے، اب ان کو بھی یہ خبر دے دو، کیونکہ میں نے جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے، اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اب میاں تم خوش رہو۔ ایک اس کا پہلو یہ بنتا ہے۔ سیکنڈ دیکھیے میرے چارہ گر کو نوید ہو صف دشمناں کو خبر کرو، جو قرض رکھتے تھے جہاں پر وہ حساب آج چکا دیا۔ میرے چارہ گر کہتی یہاں سے چارہ گر سے مراد اس کا محبوب ہے، جس محبوب کو دیکھ کر اسے دلی تسکین ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، جس محبوب کا ہونا اس کے لیے ساری دنیا کا ہونا تھا۔ کہتے کہ وہ جو میرا محبوب ہے وہ بھی سمجھتا تھا یہ کیسا شخص ہے، کہتے اس کو بھی جا کے خوشخبری سنا دو، اور جو دشمن تھے اس محبوب کو چاہنے کی وجہ سے جو میرے دشمن بنے ہوئے تھے انہیں بھی جا کے خبر دے دو، کیونکہ میں نے ان کے راستے بھی خالی کر دیے ہیں، کیونکہ میں نے جان کا نذرانہ دے دیا، میں نے جان قربان کر دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہی کہ میرے چارہ گر کو نوید ہو صف دشمناں کو خبر کرو، کہ جو قرض رکھتے تھے جہاں پر وہ حساب آج چکا دیا۔ اب تیسرا اس کا پہلو دیکھیے کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک غریب طبقہ، ٹھیک ہے نا، ان کا چارہ گر کون ہے، ان کا معالج کون ہے، ان کا علاج کرنے والا کون ہے، اور وہ جو ایک بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بیچارے بار بار رو رو کے ان کے سامنے عرضیں کرتے ہیں ہمارے حالات پہ بھی غور کرو، ٹھیک ہے، وہ ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور بلکہ یہ کہتا ہے پتہ نہیں یہ کب دفع ہوں گے، کب آنکھوں سے دور ہوں گے، کب یہ ہوں گے وہ ہوں گے۔ اب غریب مظلوم طبقہ جو ہے وہ اس میں پس گیا ہے، مہنگائی میں پس گیا ہے، حالات میں پس گیا ہے، حالات نے جکڑ لے اس کو۔ تو اب جب وہ مظلوم طبقہ، یہ مظلوم طبقے کی فریاد ہے کہ میرے چارہ گر کو نوید دو، اگر یہ ہمارے علاج کرنے والی یہ ہمارے چارہ گر ہیں، ان کو خوشخبری سنا دو اور صف دشمنوں کو خبر کرو، ٹھیک ہے، اور جو دشمنوں کے صف میں کھڑے ہوئے لوگ ہیں نا، جو میں نوچنے کے لیے کروں، انہیں بھی خبر کر دو کہ آج یہ مظلوم طبقہ جو ہے نا، یہ جان کی بازی ہار گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بس دنیا فانی سے جا رہا ہے، جو قرض رکھتے تھے جہاں پر وہ حساب آج چکا دیا۔ یہ چار پہلو آپ کے سامنے ڈیئر اسٹوڈنٹ، تین پہلو آپ کے سامنے یہ بیان کیے۔ حوالہ جات کی اشارہ پہ دیکھیے کہ کھیل کوئی نہ عمر پر کھیلے، ہم جو کھیلے تو جہاں پر کھیلے، کہ اس کے بعد ہے حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب، گرا میں لے کے گریباں کا تار تار چلے، مقام فیض کوئی راہ میں جچتا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے سوئے دار چلے۔ اور اس کے بعد ہے کہ مل گئی راحت ہمیشہ کے لیے نیند آ گئی، چارہ گر رخصت ہوا بیمار بھی جاتا رہا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ فیض احمد فیض کی پہلی غزل کا جو فرسٹ پارٹ تھا اس پہ میں نے بات کی، پہلی غزل کے جو پہلے دو اشعار تھے اس پہ بات کی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔